अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोर्थ लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और हम तौज़ीउ तौक़ीद से कवायद समत क़िबला पढ़ रहे हैं। आज हमने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल छठा कायदा पढ़ना है। आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल रज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फ़ुज़ूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़ि नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। ये 5 कवायद हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम छठा कायदा पढ़ेंगे और साथ में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि इसको जदीद अंदाज में कैसे हल किया जाए। बल्कि जदीद अंदाज तो हम पहले पढ़ के भी आ चुके हैं, बल्कि इसको किताब के अंदाज में कैसे हल किया जाए हम वो देखेंगे। तो आइए, अगर फ़स्ल तूल 90 दर्जे हो, यानी पूरा फ़स्ल तूल पूरा 90 दर्जे होना चाहिए तूले काबा मुअज़्ज़मा से। अब पता ही है कि ज़ाहिर है कि 90 दर्जे फ़स्ल तूल जब होगा तो उस मकाम के लिए हमेशा दायरा अव्वल समूद जब भी बनेगा तो वो खाना काबा के तूले बलद पर पहुंचकर वो ख़त्ते इस्तिवा से टकरा जाएगा। यानी इन मकामात के लिए, अब चाहे शिमाली अर्ज़ बलद हो चाहे जुनूबी अर्ज़ बलद हो, लेकिन फ़स्ल तूल चूँकि 90 दर्जे है तो इसका दायरा अव्वल समूद 90 दर्जे पर जाकर जो है ये खाना काबा से चूँकि टकरा जाता है, लिहाजा उस टकराने की वजह से अब ये होगा कि इसके लिए समते किबला हमेशा जानिब शिमाल ही रहेगा। अब जानिब शिमाल कितना होगा, यानी इसका इन्हिराफ कितना होगा? तो इसका इन्हिराफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 21 दर्जे 25 दकीके होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब कम अज़ कम कितना होगा? तो कम अज़ कम, बल्कि जी ज़्यादा से ज़्यादा 21 दर्जे 25 दकीके होगा और इससे फिर कम भी इन्हिराफ हो सकता है। बहरहाल जितना भी इन्हिराफ होगा, अब कम होते होते 0 दर्जे पर इन्हिराफ भी आ सकता है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। अगर फ़स्ल तूल 90 दर्जे शर्की या फिर गरबी और अर्ज़ बलद जुनूबी हो ख़ास शिमाली, यानी अर्ज़ बलद के लिए कैद नहीं है, शिमाली हो जुनूबी हो कुछ भी हो। अब अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा से कम या बराबर या ज़ायद, अर्ज़ बलद अलगर्ज़ ये कि 0 दर्जे से लेकर 90 दर्जे तक शिमालन जुनूबन हर तरफ इजाज़त है। 8 सूरतों में, ये 8 सूरतें टोटल बनेगी। फ़स्ल तूल 90 दर्जे ही होगा। अब देखिए, सबसे पहले शर्की दुनिया के हिसाब से देखें। फ़स्ल तूल शर्की 90 दर्जे पर 8 सूरतें बनेगी कि अर्ज़ बलद शिमाली खाना काबा से कम है, बराबर है या ज़ायद है, 3 सूरतें ये हो गई, या फिर मुतलकन जुनूबी अर्ज़ बलद है, ये 4 सूरतें हो गई। ये मशरिकी दुनिया में यही 4 सूरतें मगरबी दुनिया में भी बनेगी, यानी मगरबी फ़स्ल तूल में भी बनेगी। इन 8 सूरतों में हमने सबसे पहले ले लेना है ज़िल अर्ज़ मक्का, यानी टैन अर्ज़ मक्का, जो कि टैन से मुराद वो कैलकुलेटर वाला टैन नहीं, ये लोगारिथमी टैन। अब आप उसको निकालना चाहें तो जदीद अंदाज में जिस तरह पहले बताया गया था, अब लॉग टैन करके हम निकाल भी सकते हैं, वरना हम किताब से अभी निकालेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा एक मिसाल लेकर हम उसको हल भी करेंगे। तो ज़िल अर्ज़ मक्का और उसको जमा कर देंगे जेबु तमाम अर्ज़ बलद। अब दूसरे अल्फाज में जेबु तमाम होता क्या है? असल में जेब होती है साइन,
اور اگر جیب و تمام کہیں تو پھر اسی درجے کا آپ قوس لے لیں تو وہ بھی جیب و تمام ہی بن جائے گا اس کا، ورنہ اس کا سائن انورس سے لے لیں، لیکن سائن انورس آپ نے اس کے تمام کا پھر لینا ہوگا، بلکہ یعنی تمام کی جیب، یعنی آپ نے سائن نہیں لینا ہے لیکن اس کا تمام کا لینا ہوگا۔ اب اس کا پھر آسان حل یہی ہوتا ہے کہ جیب التمام لینی ہے تو آپ اس کا کوس لے لیں، تو ہم اس کا کوس لے لیں گے عرض بلد کا، یعنی ٹینجنٹ لیں گے عرض مکہ کا، کوس لیں گے عرض بلد کی۔ اب اس کا جو جواب آئے گا اس کا پھر آپ نے ذل انصراف لینا ہے، یعنی آپ نے اس کا کو ٹینجنٹ لینا ہے، اور جو جواب آئے گا اس میں انحراف بدستور، یعنی انصراف شمالی ہوگا، ہمیشہ انحراف شمالی ہوگا بدستور فصل غربی میں انحراف نقطہ مشرق سے، شرقی میں مغرب سے۔ ظاہر ہے کہ جب فصل طول 90 درجے ہے تو نصف النہار مکہ مکرمہ نقطہ اعتدال پر معدل سے ملے گا، ٹھیک ہے، نصف النہار مکہ مکرمہ نقطہ اعتدال پر یعنی عین مشرق یا عین مغرب پر معدل سے ملے گا، معدل النہار پر ملے گا۔ پھر اگر عرض شمالی ہے تو قطب شمالی بالائے افق ہوگا اور یہ نصف النہار افق سے ملے گا، اور عرض جنوبی ہے تو قطب شمالی زیر افق ہوگا اور یہ نصف النہار افق کے نیچے سے آ کر نقطہ اعتدال پر ملے گا۔ بہرحال قوس سمت قبلہ کے سمت الراس البلد سے نکلی، پہلی صورت میں سمت الراس مکہ مکرمہ سے گزر کر افق سے ملے گی، دوسری صورت میں افق سے گزر کر سمت الراس مکہ پر آئے گی، یعنی شمالی جنوبی یہ دونوں صورتیں بتائیں۔ بہرحال نقطہ اعتدال سے اس قوس تک جو قوس دائرہ افق کی ہے وہ قوس انحراف ہے، اور جو قوس نصف النہار مکہ مکرمہ کی ہے وہ مکہ مکرمہ کا عرض ہے، اور وہ زاویہ کہ نقطہ اعتدال پر ان دونوں قوسوں سے بنا وہ بقدر عرض بلد ہے۔ اس کا قیاس وہ قوس نصف النہار بلد ہے جو قطب شمالی اور نقطہ شمال میں دراصل ہے واصل ہے، اور وہ مساوی عرض البلد ہے، اور یہ زاویہ کے افق پر اس قوس سمت سے بنا قائمہ ہے کہ قوس سمت ایک دائرہ ارتفاع کی قوس ہے، اور دائرۃ الارتفاع افق کے تقاطع کا زاویہ ہمیشہ قائمہ ہوتا ہے، ان میں ہر ایک دوسرے کے قطبین پر گزرا ہوا ہے۔ شکل اگلے صفحے پر ہے۔ اب میں کچھ اپنے الفاظ بیان کر دوں، آگے پھر ہم مفتی صاحب کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ اگر تو مقام خط استوا ہوگا یعنی عرض بلد بالکل زیرو ہوگا، اس صورتحال کے اندر یہ ہوگا کہ دیکھیے کہ دائرہ اول السمود پورا پورا برابر گزرے گا، اب یہ پورا ٹرائی اینگل بن جائے گا، یعنی آپ اس مقام کے طول سے معدل النہار پر یعنی خط استوا پر آپ بالکل طول کعبہ معظمہ کے برابر لے جائیں، ایک یہ اس کا دائرہ اول السمود کی قوس یہاں تک بن جائے گی، دوسری ایک قوس بنے گی اس شخص سے لے کر یہ 90 درجے فصل طول پر کھڑے ہوئے شخص سے سمت قبلہ تک، اور یہ دو قوسیں ہوگی۔ اب تیسری آپ جب ملائیں گے پورا ٹرائی اینگل تو یہ بالکل عرض خانہ کعبہ کے عرض بلد کی مقدار کے برابر ہوگا۔ ظاہر ایک نقطہ وہاں پر ہے جہاں پر خط استوا ہے، دوسرا نقطہ وہاں پر ہے جہاں مکہ معظمہ ہے، تو ان دونوں کا آپس میں فاصلہ وہ عرض بلد ہی تو کہلاتا ہے، تو عرض بلد جتنا عرض کعبہ معظمہ جتنا ہے اتنا انحراف ہوگا۔ اب اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں مزید تو اس سے ہم اب عرض بلد میں اضافہ ہوا، خط استوا سے اوپر کی جانب چلے یا نیچے کی جانب چلے، تو عرض بلد میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا تو انحراف بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، یہ جو 21 درجے 25 درجے کے انحراف تھا یہ ایسا ایسا کم ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیے، اب اس شکل کو دیکھیے، الف با جیم دال، کیونکہ دال حمزہ کی شکل کا آتا بناتے ہیں تو یہ دال ہے، یہ افق شمالی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہاں پر یہ شکل بنی الف با جیم دال، یہ افق فرض کریں کہ افق شمالی ہے، الف نقطہ شمال، با اور یہ را دال یہ معدل، یہ دیکھیے بارہ دال یہ معدل، ہا قطب شمالی یہ ہا، ٹھیک ہے، یہ پورا ہا جو ہے، آدھا جو ہوتا ہے وہ ہا نہیں ہوتا وہ جیم ہوتا ہے،
हा कुतुब शिमाली तो समतुर्रास मक्का मुकर्रमा, ये देखिए ये तो है, ये समतुर्रास मक्का मुकर्रमा। फसल तूल शर्की में तो हा बा, तो हा और ये बा, ठीक है। समतुर्रास मक्का मुकर्रमा फसल तूल शर्की में तो हा बा, और गरबी में हा तो दाल, हा तो दाल। इसका निस्फुन नहार हा तो काफ, ठीक है, ये इसका निस्फुन नहार बन गया। तो कौसे समत किबला यानी अलिफ हा, अलिफ से लेकर हा तक, ठीक है, बल्कि तो काफ ये कौसे समत किबला, ठीक है, माजरत चाहूँगा। हा तो या ये जो था ये इसका निस्फुन नहार, और हा तो काफ ये कौसे समत किबला, हा तो काफ यानी अलिफ हा कौसे अर्जुल बलद, इसका जिसका कयास दोनों जाविया दोनों जाविया अलिफ बा हा, अलिफ बा और हा ये एक जाविया, और अलिफ और ये काफ, अलिफ हा काफ गालिबन ये होगा में तो बा, ठीक है, या तो दाल, ये अर्ज मक्का मुकर्रमा मुआज़मा, अलिफ बा जीम दाल। अच्छा उफ़क़ जुनूबी अगर हम माने इस तरह, ये तो उफ़क़ शिमाली माना, तो अलिफ कुतबे शिमाली ज़ेर उफ़ुक, हा काफ तो, हा और काफ ये तो, कौसे समते किबला। बाकी बदस्तूर अलिफ बा मुसल्लस तो काफ बा में के दोनों शक्लों में इसका जाविया कायमा, काफ उफ़ुक पर बहकम ज़िल्ली जेब तमाम बा अर्जुल बला जमा ज़िल तो बा अर्ज मक्का मुआज़मा। अब यहाँ पे मुफ्ती साहब उसी फार्मूले को खोल कर बयान फरमा रहे हैं, बा काफ कौसेन हराफ यूं ही मुसल्लस तो काफ दाल वहुवल मकसूद। अब मिसाल तूल शर्की गरबी में, अब हम अगर 49 दर्जे 50 दकीके फ़र्ज करें तो अर्ज़ बलद 1 दकीका, अब ये फसल तूल लिया गया है गरबी के अंदर 49 दर्जे 50 दकीके, तो यानी 90 दर्जे फसल तूल पर इसको माना गया है। चूँकि ये शिमाली है 39 दर्जे 50 दकीके, इतने आप मज़ीद उधर लेके जाएंगे तो फिर ये 90 दर्जे यहाँ पर बन जाएगा। अब ये तो इबारत है, इबारत थोड़ी सी हम मसूल बरकत के लिए पढ़ लेते हैं, बाकी इसको हम जदीद मिसाल एक और मिसाल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करो कि अर्ज़ 1 दकीका, ठीक है, अब देखिए मामूली सा अर्ज़ बलद लिया गया, अर्ज़ मक्का मुआज़मा। अब ज़िल अर्ज़ मक्का मुआज़मा, ये उसका 10 लिया गया अर्ज़ मक्का मुआज़मा का 9.5953 जेब तमाम 1 दकीका, 1 दकीका जो अर्ज़ बलद है उसका जेब तमाम लिया गया। लुगारसमी में 7 मरतबे तक मसले मरफू है तो खुद अर्ज़ मक्का मुआज़मा कदर इंसराफ शिमाली हुआ जैसा कि असलन अर्ज़ ना होने की हालत में था, यानी अगर 0 दर्जे पर अर्ज़ खाना काबा के मिकदार के बराबर बनेगा तो इस तरह 1 दकीका अगर बढ़ाएंगे तो भी तकरीबन इतना ही बनेगा। दूसरी मिसाल मुफ्ती साहब ने हल की 89 दर्जे 59 दकीके, जिसका हासिल ये है कि 1 दकीका ये इनहराफ बनेगा, तो जो कौसे इनहराफ 24 सानिया। नतीजा ये कि इस फसल तूल पर शर्की हो खा गरबी, अर्ज़ शिमाली हो खा जुनूबी, खा असलन ना हो, इंसराफ मुतलकन शिमाली होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज़ मक्का मुआज़मा के बराबर, अर्ज़ कुतुब शिमाली के करीब इंसराफ नहायत खफीफ करीब नफ़ी होगा, फिर अर्ज़ घटता जाएगा, इंसराफ बढ़ता जाएगा। चल असल में ना अगर हम कुतुब शिमाली से अगर मानते हैं तो वो इंसराफ कहलाता है, अगर ऐन मशरक़ ऐन मगरब से मानते हैं तो फिर वो इनहराफ कहलाता है। यहाँ तक कि ख़त्ते इस्तिवा पर 21 दर्जे 25 दकीके हो जाएगा। फिर जब अर्ज़ जुनूब को चलेगा इंसराफ कम होना शुरू होगा,
عرض جتنا بڑھتا جائے گا انصراف گھٹتا جائے گا، یہاں تک کہ عرض 90 درجے کے پاس پھر قریب نفی ہو جائے گا۔ اگر آپ 90 درجے عرض بلد پر لے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر تو پھر طول بلد ہی کوئی مخصوص نہیں ہے، تو وہاں پر پھر وہ خانہ کعبہ کو بھی بالکل زیرو پر شو کرے گا کہ خانہ کعبہ آپ کا عین مشرق یا عین مغرب میں ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ وہ واحد مقام ہے دنیا کا 90 درجے عرض بلد، یا شمالی ہو یا جنوبی، کہ جہاں پر مشرق مغرب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پر کسی بھی سمت کو آپ مشرق نہیں کہہ سکتے، کسی بھی سمت کو آپ مغرب نہیں کہہ سکتے، اور من وجہن ہر جانب مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ شمال، اگر آپ قطب شمالی پر ہیں تو شمال کی جگہ پر آپ خود کھڑیں، آپ کے سر کے اوپر شمال ہے، پاؤں کے نیچے آپ کے جنوب ہے۔ اگر آپ قطب جنوبی پر کھڑے ہیں، آپ کے سر کے اوپر جنوب ہے، پاؤں کے نیچے آپ کے شمال ہے۔ آئیے اب ہم جدید مثال سے اس کو حل کرتے ہیں۔ اب میں یہ کشف العلہ، یہاں کے یہ ٹیبل سامنے یہ دیکھیے کھلے ہوئے ہیں، تو ان ٹیبلوں کی مدد سے ہم نے سب سے پہلے ذل عرض مکہ اور جمع کرنا ہے جیب التمام عرض بلد، یعنی قوس عرض بلد۔ اب اس کے بعد ہم نے ذل انصراف لینی ہے، جو اس کو آپس میں جمع کر دینا ہے، اور جو جواب آئے اس کا پھر ذل انصراف دیکھنا ہے کہ یہ کس کا ٹین بن رہا ہے، تو وہ آپ کا جواب بن جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے ہم نے عرض بلد لیا 28 درجے 39 دقیقے، عرض حرم وہ 21 درجے 25 دقیقے ہے، طول حرم 39 درجے 50 دقیقے، اور اس کا پھر فصل طول 90 درجے۔ دیکھیے یہاں پر طول بلد نہیں لکھا گیا، یہ عرض بلد مطلقاً ہم نے شمالی لیا، اگر عرض بلد جنوبی ہوگا تو جواب میں کچھ فرق بھی آ سکتا ہے۔ اب دیکھیے ذل عرض مکہ، عرض مکہ کا ٹین لیا، اب یہ کیسے لیا یہ میں نکال کر بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ 5 9 3 5 4 2 3 یہ کشف العلہ سے دیکھا گیا ہے۔ دیکھیے عرض بلد کی مقدار کتنی ہے، 28 درجے 39 دقیقے۔ ہم سب سے پہلے تو چلے، یہ 18 ہے، 19 20 21 22 23 24 25 26 27 اور یہ 28 درجے۔ 28 درجے کے بعد ہم نے 39 دقیقے، یہ دیکھیں سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ اوپر سے نیچے درجات بڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ چلے 31 32 33 یہ 40 اور یہاں پر یہ 39 ہے۔ اب ہم نے ٹین لینا ہے، تو اوپر سے دیکھیے تو یہ یہاں پر ٹین جا رہا ہے 1 2 3 یہ چوتھے نمبر پر۔ اب ہم نے 39 دقیقے اور ٹینچ کے سامنے گئے، تو یہ ہمارا بنا، وہاں پر کیا تھا 9.59 اور یہاں پر بنا ذل عرض مکہ ہی تھا نا، بلکہ ذل عرض مکہ ہے، سوری ذل عرض مکہ لیں گے تو 21 درجے 25 دقیقے لیں گے، سوری 21 درجے 25 دقیقے پر چلیں گے۔ ہم پیچھے گئے، ذل عرض مکہ یہ دیکھیے 21 درجے، اور ہم یہاں پر گئے 25 دقیقے، یہ دیکھیے یہ 25 دقیقے ہے۔ اب اس کے سامنے ہم نے ذل دیکھا، ٹین دیکھا، اس کا 9.5935 یہ دیکھیں یہاں پر یہی آ رہا ہے۔ اب آپ اگر سکرین کو زوم کریں گے اپنے تو آپ کے پاس واضح ہو جائے گا۔ مزید آپ کوئی سا بھی ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہیں، از خود کیلکولیٹر سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں log 10 سے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک جواب موصول ہو گیا ذل عرض مکہ۔ اب ہے جم عرض بلد، یعنی جو عرض بلد ہے نا اس کی کوس لینی ہے، تو ہم آپ گئے 28 درجے 39 دقیقے پر، اس کی کوس لینی ہے ہم نے 27 اور یہ 28 39 دقیقے، اور اس کی ہم نے لینی ہے کوس سائن 10۔ اچھا یہ دیکھیے
یہ سائن ہے اور نیچے سے یہ کوسائن بنتا ہے. تو ہم اس کا کوسائن دیکھ لیتے ہیں. 28 درجے 39 دقیقے. یہ دیکھیے 9.9432 792. یہ دیکھیے بالکل وہی ہے جم عرض بلد. یعنی یہاں پر جو کوسائن لکھا ہوا ہے یہ اصل میں وہی کوس ہی ہے. تو یہ آپ 39 دقیقے پہ گئے. تو اب ان کو ہم جمع کر دیں گے. یہ ہم نے مجموع بنا لیا 9.536821.5. اب یہ اس کا مجموعہ آ گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ذلے یہ کس درجے کا ذلے انحراف ہے, ذلے انصراف ہے. تو اب یہ اگر ہم ایز اے فارمولہ حل کرتے ہیں تو فارمولے کے اندر یہ جواب آتا ہے. یعنی وہ جو ہم پہلے لیول میں پڑھ کے آ چکے ہیں 18 درجے 59 دقیقے 38.023 ثانیے, یہ یہاں تک چلا جائے گا. لیکن اس کتاب کے اندر 18 درجے 59 دقیقے تک ہمارا آئے گا جواب, اور 59 بھی آ سکتا ہے 60 بھی ہو سکتا ہے. تو وہی بات ہے کہ بالکل معمولی سا یہ فرق آئے گا. تو آئیے ہم اس کو اب 18 درجے پر ہی چلے جاتے ہیں. ویسے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑا مختلف ہے. اب ہم نے درجہ ڈھونڈنا ہے, یہ ٹین سے واپس درجے کی طرف جانا ہے. اب ہمیں ٹین کی ویلیو کے اندر سرچ کرنا پڑے گا کہ کہاں پر جا کر یہ ٹین کی ویلیو میں آ رہا ہو 9.53. تو ابھی دیکھیے جیسے 24 ڈگری ہے تو 9.64 آ رہا ہے. اس طرح اب ہم درجات کم کرتے گئے اور جب ہم 18 پر گئے تو یہ دیکھیں 9.51 اور یہ نیچے گئے تو 9.53065. اب دیکھیے تقریباً اس کے ساتھ یہ 5.3 تو آ گیا 6.5. اب دیکھیے 5.3 6.8 کی بجائے وہاں پر 6.5 ہے, یعنی معمولی سا فرق آ رہا ہے. اور اگر ہم اس سے اوپر نیچے جاتے ہیں 59 دقیقے سے تو پھر اور فرق آ جاتا ہے. تو اسی کو ہم فائنل کریں گے اور یہ بہت زیادہ قریب کا جواب پڑے گا, اور پڑے گا یہ 18 درجے 59 دقیقے یعنی تقریباً 19 درجے انحراف ہوگا اس مقام کے لیے عین مغرب یا عین مشرق سے. تو یہ اس مقام کے لیے سمت قبلہ ہوگا. ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.